بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ لوگ کے لیے ایک واقعہ لے کر آئی ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتے۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمتیں، شب اور سورج جگمگائے گا۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راہ سمجھاؤ۔ کاتب وحی الہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یمامہ والوں سے لڑائی ہو رہی تھی تو اسی درمیان امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں آپ کے پاس جب گیا تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا، اے زید، میرے پاس ہی حضرت عمر فاروق آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جنگ یمامہ میں کتنے ہی قاری شہید ہو چکے ہیں، اور مجھے خدشہ ہے کہ مختلف جگہوں پر قاریوں کے شہید ہو جانے کی وجہ سے قرآن کا اکثر حصہ جاتا رہے گا۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے جمع کرنے کا حکم فرمائیے۔ میں نے حضرت عمر سے یہ کہا ہے کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا ہے، لیکن حضرت عمر نے مجھ سے یہ کہا کہ قسم خدا کی ایسا کرنا ہی بہتر ہے، اور یہ اس کے متعلق مجھ سے برابر بحث کرتے رہے اور مجھ کو اس کام پر ابھارتے رہے، یہاں تک کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا ہے اور میں ان کی بات سے متفق ہو گیا ہوں۔ اور اب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور چونکہ آپ نوجوان آدمی ہو، صاحب عقل اور دانش مند ہو، تمہاری قرآن فہمی پر کسی کو کوئی کلام بھی نہیں ہے، اور آپ کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وحی الہی کو لکھا کرتے تھے، اس لیے آپ محنت کر کے اس کام کو انجام دو اور قرآن کریم کو جمع کر دو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فواللہ لو کلفونی نقل جبلی من الجبال ما کان ان اتقل علی مما امرنی بہ من جمیع القرآن۔ قسم خدا کی اگر مجھے قرآن کریم کو جمع کرنے کی جگہ پر پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کا حکم دیا جاتا تو میں اسے بھاری نہ سمجھتا۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، آپ ایسا کام کیوں کرنا چاہتے ہیں جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہوا واللہ خیرن، خدا کی قسم یہی کرنا بہتر ہے۔ میں نے ان سے برابر بحث کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس طرح کھول دیا جس طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا۔ بس میں نے قرآن کریم کو کھجور کے پتوں، پتھر کے ٹکڑوں، کپڑوں کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں سے تلاش کر کے جمع کیا، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی یہ جو آخری آیتیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِّتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑتا گرا ہے، اور تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھ پر اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہ آیتیں مجھے حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی، پھر یہ جمع کیا ہوا نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، ان کا وصال ہو گیا تو یہ نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، پھر ان کے وصال فرمانے کے بعد قرآن کریم کا یہ نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کی تحویل میں رہا۔ مذکورہ روایت سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں خود ان کے حکم سے قرآن کریم کو کھجور کے پتوں حفاظ کے سینوں سے جمع کیا گیا، لیکن اس بات میں کوئی کلام نہیں۔ اس کا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا اور آپ ہی کے اصرار پر یہ عظیم کام ہوا، اس لیے اس کام کا بنیادی سہرا حضرت عمر کو جاتا ہے۔ صاحب اختیار نبی نے اپنے اختیار سے حضرت ابو خزیمہ کی تنہا گواہی کو 2 گواہوں کے برابر کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔
اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔